اب صبر کیا ہے؟ صبر کا لفظی معنی ہوتا ہے روکنا. کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی صبر عربی میں ہے، ٹرانسلیٹ ان اردو تو معنی کیا ہوگا؟ روکنا، جکڑ لینا. یہ صبر کا معنی ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہ آپ پر مصیبت آئی، بیمار ہو گئے، کرائسس میں چلے گئے، کام نہیں ہو رہا، کوئی اور مصیبت آ گئی، کسی کا انتقال ہو گیا. یہ مصیبت ہے. اب جب یہ مصیبت آئی تو اس موقع پر صبر کرنا کیا مطلب؟ اللہ سے شکوہ نہ کرنا، اللہ کی رضا میں راضی رہنا کہ مولا تو نے مجھے اس آزمائش میں مبتلا فرمایا، میں تیری رضا پر راضی ہوں. اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت نہیں کرنا، یہ اپنے آپ کو روکنا، یہ صبر کہلاتا ہے. اسی طرح کسی پر غصہ آ گیا، جی چاہ رہا ہے سنا دیں. ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، ڈرتے بھی نہیں ہیں، بولنا بھی تھوڑا بہت تو آتا ہی، بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن نفس کہہ رہا ہے اسے سناؤ، اپنے بارے میں بتاؤ، میں کون ہوں، تم مجھے جانتے نہیں ہو، ٹھیک ہے. اس موقع پر اپنے آپ کو روک لینا کہ میں اسے سنا سکتا ہوں. چلے اور آسان کر دیتا ہوں، دنیاوی حوالے سے سوچیں. بیوی کو ہی بطور مثال لے لیجئے کہ بیوی نے غلطی کی، دل کہہ رہا ہے اب اس کے 14 طبق روشن کیے جائیں. اب اس موقع پر اپنے آپ کو روک لینا کہ نہیں، میں اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں. اپنی زبان کو روک لینا، اپنے جذبات کو روک لینا، یہ صبر کہلاتا ہے. ایک چیز یہ. دوسرا، جب صبر آتا ہے نا میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر آپ نے صبر کرنا سیکھ لیا نا، آپ سے کوئی جیت نہیں سکتا، آپ پر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا، آپ کو کوئی ڈرا نہیں سکتا، دبا نہیں سکتا. وہ کیا ہے کہ جب آپ صابر ہو جاتے ہیں، صبر کرنے والے ہو جاتے ہیں، تو آپ اپنا معاملہ کس کے سپرد کر دیتے ہیں؟ اب جس بندے نے اپنا معاملہ سپرد خدا کر دیا ہو، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کی زندگی سے اضطراب ختم ہو جاتا ہے. اللہ والوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فاقے کیا کرتے تھے، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کرائسس میں آ جاتے ہیں، بڑے سے بڑے کرائسس میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 2 دن فاقہ ہوا، گھر میں بچے بھوکے ہوں، کبھی ایسا نہیں. کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما ہی دیتا ہے، پھر بھی ہم گھبرا جاتے ہیں اور بڑے پریشان ہوتے ہیں، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. اب اللہ والے 2 دن سے واقعتاً فاقے میں، کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، جھوپڑی میں ہیں، فٹ پاتھ پر ہیں فار ایگزامپل، اور کوئی ان کے پاس آ کر بیٹھ جائے تو ان کی گفتگو میں، ان کی زندگی میں کوئی اضطراب نظر نہیں آئے گا. ان کے پاس جنہوں نے 2 دن فاقہ کیا ہے، ان کے پاس بادشاہ وقت بھی آئے تو وہ ان اللہ والوں سے اطمینان حاصل کر کے واپس جاتا. تو وہ اضطراب کیسے ختم ہوا؟ وہ اضطراب یوں ختم ہوا. امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کا یہ بہت عظیم پہلو ہے کہ مصیبت آئی، صبر کیا، اور صبر کے بعد اللہ کی رضا کو اپنی رضامندی بنا لیا کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، سکھنو میں چولہے پاؤں. کہ بھئی میرا رب اگر مجھے دکھ دے رہا ہے تو مجھے سکھ سے کیا لینا، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں. اب جب وہ صبر کے ساتھ رضا کو حاصل کرتا ہے تو اس کا اضطراب ختم ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بڑا خاص درجہ ہے. آج کا زمانہ آپ جانتے ہیں مٹیریل کا زمانہ ہے، مٹیریلسٹک ہو گئے کہ بہت اچھا گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، پیسہ چاہیے، انفلوئنس ہونا چاہیے، تعلقات چاہیے، کال کریں مسئلہ حل ہو جائے. یہ ساری چیزیں، خوشی اور غم کا تعلق ہم نے لگا دیا مٹیریل کے ساتھ کہ مٹیریل آیا تو خوشی ہوگی، یعنی پیسہ آیا تو خوشی ہوگی، پیسہ آنا بند ہوا تو غم آ گیا. ایسا ہی ہوتا ہے نا.
آسانی ملی تو خوشی ہوگی، مشکل ملی تو غم آ گیا۔ اہل اللہ کا یہ طریق نہیں ہے۔ اہل اللہ کے لیے خوشی اور غم برابر ہو جاتے ہیں، انہیں نہ خوشی سے سروکار ہوتا ہے نہ غم سے سروکار ہوتا ہے، انہیں جس حال میں ان کا رب رکھتا ہے انہیں اس حال سے سروکار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے امام حسین، آج ہمارا بچہ بیمار ہو جائے، رات کو نیند آتی، بیوی بیمار ہو جائے، ہاسپٹلائزڈ ہو جائے، ہماری نیند گئی، پریشان۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کے سامنے علی اصغر شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے۔ مکہ سے، مدینہ المنورہ سے نکلے مکہ آئے، مکہ سے نکلے کوفہ آئے، کربلا پہنچے، بھانجے شہید ہو گئے، بھتیجے شہید ہو گئے، عباس علمدار شہید ہو گئے، آپ کی جان کے در پہ ہو گئے یزیدی۔ اور آپ سوچئے اتنی بڑی آزمائش میں ایک لمحے کے لیے بھی امام حسین کی زبان پر شکوہ نہ آیا؟ آپ کی جو باڈی لینگویج تھی، آپ کا جو ایک بیان تھا، اس بیان کے اندر تزلزل نہ آیا؟ اور آپ کی زندگی میں ایک لمحے کے لیے اضطراب نہ آیا؟ اور وہ جو آیت ہے نا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربکی، تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا۔ یہ نفس مطمئنہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ نے جو نفس عطا کیا وہ نفس مطمئنہ ہے۔ کس حال میں لوٹ جا؟ راضیۃ مرضیہ، اس حال میں لوٹ جا کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔